السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، رواہ مسلم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ ناظرین کرام، اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن اور کافر کے لیے اس دنیا کی زندگی کا فرق بیان کیا۔ جو مومن ہے وہ اللہ کے احکامات کو اہمیت دیتا ہے، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے نبیوں کے احکامات کو، ان کی سیرت کو، ان کی سنتوں کو اہمیت دیتا ہے، ان کے طریقوں کو اہمیت دیتا ہے۔ اور مومن ہر بات کرنے سے پہلے یہ سوچتا ہے کہ مجھے یہ بات کرنی چاہیے کہ نہیں۔ ہر کام کرنے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچتا ہے کہ یہ کام کرنے سے میرا رب کہیں ناراض تو نہیں ہوگا، یہ خواہش جو میرے دل میں انگڑائی لے رہی ہے، اگر میں یہ خواہش پوری کروں گا تو کیا میرا رب مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگا۔ کوئی قدم اٹھانے سے پہلے وہ 100 دفعہ سوچے گا کہ یہ قدم مجھے میرے رب سے دور تو نہیں کر دے گا، یہ چیز جو میں کھانے لگا ہوں یہ میرے لیے میرے رب نے حلال ٹھہرائی ہے یا اس کا کھانا مجھ پہ حرام ہے، جو میں پینے لگا ہوں یہ مجھ پہ حلال ہے یا حرام۔ میں جس طریقے سے اپنی خواہشات نفس پوری کرنے لگا ہوں، اس سے میرا رب مجھ سے ناراض ہوگا کہ خوش؟ میرا رب مجھے اس کی سزا دے گا یا اس کا اچھا صلہ اور اجر و ثواب دے گا۔ ہر کام سے پہلے مومن سوچتا ہے کہ اس کام سے میری آخرت پہ کیا اثرات مرتب ہوں۔ وہ دنیا کی عارضی زندگی کی رنگینیوں میں مگن نہیں ہو جاتا۔ 4 دن کی زندگی ہے، یہاں جو جی میں آتا ہے کر گزرو۔ ایک مومن ایسا نہیں سوچتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے رب نے میری دنیا کی زندگی بہت عارضی رکھی ہے۔ مجھے میرے رب نے 20 30 40 50 60 سال کی زندگی عطا فرمائی ہے، تو میں اس زندگی کے اندر امتحان سے گزر رہا ہوں۔ میرا ایک ایک لمحہ میرا امتحان ہے، میں ابتلا سے، آزمائش سے گزر رہا ہوں، امتحان سے گزر رہا ہوں۔ میرا رب مجھے مختلف چیزوں کے مواقع دیتا ہے، وہ مجھے دونوں چوائسز دیتا ہے، وہ میرے لیے دونوں رستے مہیا کر دیتا ہے، حلال کا رستہ بھی اور حرام کا رستہ بھی، دونوں رستے کھول دیے۔ نیکی کا رستہ بھی اور برائی کا رستہ، سچ کا آپشن بھی موجود ہے اور جھوٹ بولنے کا آپشن بھی کھلا ہے۔ نفسانی خواہشات ناجائز اور حرام طریقے سے پوری کرنے کا پورا موقع بھی مجھے میسر، اور اپنی خواہشات نفس کو، اپنی نفسانی اور جنسی خواہشات کو پورا کرنے کا جائز اور حلال طریقہ بھی میرے رب نے مجھے عطا کیا۔ تو پھر مجھے دنیا کی چند دن کی عارضی زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے، اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، لطف اٹھانے کے لیے مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا ہے، مجھے اپنی خواہشات نفس کو شتر بے مہار نہیں چھوڑنا ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں امتحان سے گزر رہا ہوں،
وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں ایک قیدی کی حیثیت ہے۔ جس طرح ایک قیدی جیل کے اندر، قید خانے کے اندر مجبور ہوتا ہے، وہ اپنی خواہشات پوری نہیں کرتا، کیونکہ جیل کی انتظامیہ اسے جو کھانے کو دے گی وہی کھائے گا، جو پینے کو دے گی وہی پیے گا، جو رہنے کے لیے جگہ دے گی اسی جگہ پہ رہنے پہ مجبور ہوگا۔ وہ اپنی مرضی سے نہ وہاں اے سی لگا سکتا ہے، نہ وہاں پنکھا لگا سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کا بستر کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی وہاں خواہشات پوری کر سکتا ہے، نہ اپنی مرضی کی کوئی انٹرٹینمنٹ کی وہاں پہ وہ سہولیات پیدا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جیسے وہ رکھیں گے، جیسے کھلائیں گے، جیسے پلائیں گے، ویسا ہی رہنے پر وہ مجبور ہوتا ہے۔ ایک مومن یہ سمجھتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ مومن دنیا میں ایک قیدی کی طرح زندگی گزارتا ہے۔ فرمایا الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، قید خانہ۔ اور جو شخص اس دنیا کی عارضی زندگی میں قیدی بن کر زندگی گزارے گا، اللہ کا اور اس کے رسول کا غلام بن کر، قیدی بن کر زندگی گزارے گا، اس کو صلے میں جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے وہ جنتوں کی شکل میں اسے آزادیاں ملیں گی۔ وہاں کیا ہوگا؟ وہاں پھر آزادی ہی آزادی ہوگی، وہاں پھر خواہشات نفس ہی خواہشات نفس ہوں گی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ پھر اس جنت میں جو اس دنیا کی قید کاٹنے کے صلے میں تمہیں عطا فرماؤں گا، اپنی خواہشات کو کنٹرول رکھنے کے صلے میں تمہیں عطا فرماؤں گا، پھر وہ ایسی جنت ہوگی، پھر وہ ایسے باغات ہوں گے کہ جہاں پر ہر نعمت ہوگی، اتنی نعمتیں کہ جس چیز کی تمہارے دل خواہش کریں گے نا، تمہارے دل میں کوئی خواہش انگڑائی لے گی، ادھر خواہش انگڑائی لے گی اور ادھر کائنات کا رب اس خواہش کو پورا فرما دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تمہارے جی چاہیں گے وہ ملے گا۔ دنیا میں تو تم نے اپنے دل کی خواہشات کو قابو میں رکھا تھا، تم جانتے تھے کہ یہ دنیا میرے لیے قید خانہ ہے، میں آزاد نہیں ہوں، میں رب کا کوئی آزاد بندہ نہیں ہوں، میں دنیا کے لوگوں سے تو آزاد ہو سکتا ہوں، رب کے قانون سے، رب کی شریعت سے آزاد نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، میں ایک دستور کا، ایک آئین کا، ایک قانون کا پابند ہوں، اس کے مطابق اپنی غمی، اپنی خوشی، اپنا لیونگ سٹائل، اپنی خواہشات، اپنا لین دین، معاملات، مرنا جینا، میری ہر چیز ایک غلام جیسی، میری پوری زندگی غلامی کی زندگی ہے۔ اور غلامی کس کی؟ کائنات کے رب کی غلامی، کسی بندے کی غلامی نہیں، کائنات کے رب کی غلامی، اور اس کے صلے میں پھر جنت کی ہمیشہ ہمیشہ کی آزادیاں ملے گی۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے برعکس کافر کے لیے یہ دنیا کی زندگی جنت ہے۔ جنت کیوں کہا؟ اس لیے کہ جنت میں انسان جو چاہتا ہے وہ ملتا ہے، اور کافر کو دنیا کے اندر جو وہ چاہتا ہے اس کے مطابق کر گزرتا ہے، کیونکہ اس کو اپنے رب کا ڈر تو ہوتا نہیں، اسے اس بات کی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ ایسا کرنے سے میرا رب ناراض ہوگا کہ نہیں، اس کے میری آخرت کی زندگی پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے، وہ ایسا کچھ بھی نہیں سوچتا، وہ آزادی کی زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اس لیے یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے۔ عیاشیاں، بدماشیاں، خرابیاں، مستیاں، خرمستیاں، نشے کرو، شرابیں پیو، بدکاریاں کرو، زناکاریاں کرو، چوریاں کرو، جھوٹ بولو، ڈکیتیاں کرو، شرک کرو، کفر کرو، بندوں پہ ظلم کرو، زیادتیاں کرو، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے ڈالو، جو مرضی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا تمہارے لیے جنت کی حیثیت رکھتی، آزادی کی جگہ ہے،
اور مومن تو ایسا نہیں کرتا، وہ تو پابند ہے، قانون الہی کا پابند ہے، وہ تو اس دنیا کے قید خانے میں پابند ہے، اس قید خانے کے مالک کے قوانین کا پابند ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی حیثیت رکھتی ہے اور کافر کے لیے جنت، آزادیاں، اور پھر مرنے کے بعد کی زندگی بالکل الٹ ہو جائے گی۔ پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ آخرت پھر کافر کے لیے قید خانہ ہوگا، وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ کی قید جیسی کسی کی قید نہیں ہوگی۔ دنیا کی قید تو بہت معمولی قید ہے، یہ دنیا کا قید خانہ یہ تو بہت معمولی قید خانہ ہے۔ یہاں پردہ کرنا پڑتا ہے عورت کو، یہاں مرد کو چہرے پہ داڑھی سجانی پڑتی ہے، یہاں پر اپنی خواہشات کو اللہ کے قانون کے مطابق تابع کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جب مرنے کے بعد آخرت کی زندگی ہوگی تو پھر مومن کے لیے قید ختم، آزادیوں کے اعلان ہو جائیں گے۔ جنت مومن کے لیے کیا ہوگی؟ آزادی کی جگہ۔ اور پھر کل قیامت کے دن آخرت کی زندگی یعنی جہنم، یہ کافر کے لیے پھر قید خانہ ہوگا، اور اس قید خانے میں اللہ کی آگ میں جلے گا، عذابوں کو سہے گا، وہ چیخے گا، وہ چلائے گا، لیکن اس قید سے کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ تو کیا دنیا کی قید جو چند چھوٹی چھوٹی اللہ کی پابندیوں کو قبول کرنے کا نام ہے، کیا یہ قید آسان ہے یا وہ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کی قید آسان ہے؟ اللہ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو اس دنیا کی عارضی زندگی میں رب کے قید خانے کا اپنے آپ کو قیدی بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ کل مرنے کے بعد آخرت میں اللہ پاک ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت کی شکل میں ہمیشہ ہمیشہ کی آزادیاں عطا فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔